ناظرین آداب، شعبہ خبر کی خصوصی پیشکش حالات حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض احمد فیاض۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم سب سکتے میں رہ گئے ہیں۔ کیوں سکتے میں رہ گئے ہیں؟ حالات سے آپ سب پوری طرح سے باخبر ہیں۔ کووڈ-19 نے جب سے یہاں جنم لیا اب تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ ہر ایک کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بنتی جا رہی ہے۔ آج آغاز میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں، جو آج اس سلسلے میں ہمیں جانکاری دیں گے، وہی زیادہ بہتر ہے کہ اگر وہ جانکاری آپ تک زیادہ پہنچے، ایک جان بچ جائے تو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جناب پروفیسر مسعود تنویر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں، اور شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ بہت ہی مصروفیات کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے۔ شکریہ فیاض صاحب۔ پروفیسر مسعود تنویر صاحب، چونکہ آپ پروفیسر اینڈ ہیڈ ہیں شعبہ جنرل میڈیسن SMH اسپتال GMC سری نگر، اور انٹرنل میڈیسن میں آپ نامور ماہر ہیں، آج جو ہمارا افتتاحی جو کلمات ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے کٹ شارٹ کیا، کیونکہ جو آپ سے ہمیں جانکاری لینی ہے وہ جانکاری بہت ہی کارآمد ہوگی۔ 30 سے 40 کے درمیان روز یہاں جموں کشمیر میں اموات ہوتی ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے، اور اس کے برعکس جو آپ دیکھتے ہیں کیسز میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے تاکہ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو فائدہ پہنچے۔ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب آغاز میں کہ یہ جو کیسز کے بڑھنے کی وجوہات ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، کیسز بڑھنے کے وجوہات بہت سارے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ جو احتیاط ہمیں اس بیماری کو بڑھنے سے برتنی تھی، وہ احتیاط ہم نے نہیں برتی۔ جی، وہ احتیاط کیا تھی؟ جی، میں پھر وہ ریپیٹ کروں گا۔ وہ احتیاط تھی ماسک پہننا۔ کیا ہم سارے لوگ ماسک پہنتے ہیں؟ نمبر 2، کیا ہم سوشل ڈسٹینسنگ جو 6 فٹ کا وقفہ رکھنا ہے، کیا ہم وہ رکھتے ہیں؟ نہیں۔ تیسری بات جو تھی پھیلنے کی وجہ، وہ یہ تھی سوشل گیدرنگز۔ جی، جب بھی کوئی گیدرنگ ہو، چاہے وہ انڈور گیدرنگ جو ہے وہ آؤٹ ڈور گیدرنگ سے زیادہ خطرناک ہے۔ انڈور گیدرنگ میں شادی بیاہ، تعزیت یا مذہبی کوئی فنکشن ہو، وہاں جہاں بھی کہیں بھیڑ باڑ ہو وہاں اس کے پھیلنے کا چانس ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے جیسے کہ کچھ باغوں میں جانے کا سلسلہ جاری کیا، کچھ لوگوں نے تھیٹرز میں جانے کا سلسلہ جاری کیا، اور ایک خطرناک صورتحال جو شروع ہو گئی وہ یہ کہ لوگوں نے ایسی جگہوں جانا شروع کیا جیسے کہ جم۔ ہمارے جوان لوگ جم جانے لگے۔ ہمارے جوان لوگ جو 1 سال تک لگ بھگ گھروں میں تنگ آ چکے تھے، انہوں نے جم جانا شروع کیا۔ انہوں نے ہوٹل یا ریسٹورنٹس میں جانا شروع کیا، اور ہوٹل اور ریسٹورنٹس میں جانے کے وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ماسک اتارتے ہیں۔ آپ کو کچھ کھانا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ماسک اتارنا ہے۔ تو جب آمنا سامنا ایک انفیکٹڈ پیشنٹ کا ایک دوسرے جو ان انفیکٹڈ پرسن جس نے ماسک اتاری ہوئی ہے، تو اس کو انفیکشن لگ گیا۔ اس کے علاوہ جو کسی بھی اکانومی جو چلتی ہے وہ جوانوں میں چلتی ہے۔ جی، جو سینئر لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے، عام طور وہ گھروں میں ہی بیٹھتے ہیں۔ جوان لوگ ہی جو ہیں جو گھر کا روزی روٹی کے سلسلے میں گھروں سے باہر ان کو مجبوراً آنا پڑا۔ تو یہ وجوہات ہو گئی کہ یہ بیماری پھیل گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، وائرس نے بھی اپنا رجحان چینج کیا، جس کو ہم بولتے ہیں میوٹیشن آ گئی وائرس میں۔ تو یہ سارے فیکٹرز مل کے اس بیماری کو پھیلنے میں بڑھاوا دے گئے۔ تو کیسے پھیلتی ہے؟ جیسے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ جیسے آپ نے بتا دیا، ہم یہ اس نتیجے پہ پہنچے، ایک تو وائرس نے اپنا جو رخ ہے وہ بدل ڈالا، دوسرا یہ چیز ہے کہ عوام کی عدم توجہی ہے، اس میں ہم سبھی شامل ہیں۔ پہلے تو ڈر زیادہ تھا تو وائرس کم تھا، اب پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ ڈر کم ہوتا گیا، وائرس زیادہ آتا گیا۔ اب ہم ٹرانسمیشن کی بات کریں گے، جو ٹرانسمیشن اس کا ہے، جیسے فومائٹ ٹرانسمیشن کے حوالے سے بات کرتے تھے، پرسن ٹو پرسن ٹرانسمیشن جو ہے کیسے ہوتا ہے؟
دیکھیے یہ جو وائرس ہے یہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک ڈراپلٹ کی وجہ سے، ڈراپلٹ ہم کہتے ہیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں یا جو انفیکٹڈ پرسن ہے یہ کھانسی کرتا ہے یا چھینک مارتا ہے تو اس کے گلے میں سے چھوٹے چھوٹے ڈراپلٹس یعنی پانی کے قطرے ہوا میں اڑ جاتے ہیں، اینڈ دیکھا گیا ہے کہ ان ڈراپلٹس میں انفیکشن جو وائرس پارٹیکل ہے یہ میکسیمم 6 فٹ کی دوری تک جا سکتا ہے، اس کے بعد یہ نہیں جاتا ہے۔ کچھ سٹڈیز میں انہوں نے تحقیق کی کہ یہ 6 فٹ کے علاوہ یہ وائرس ہوا میں اڑ سکتا ہے جس کو ہم ایئر بورن ٹرانسمیشن کہتے ہیں۔ ابھی تک جو ریسرچ چل رہا ہے کہ یہ ایئر بورن نہیں ہے، تو اگر ویسا ہوتا تو شاید پوری کائنات میں یہ بہت ہی حالات برے ہوتے۔ ایئر بورن یہ ابھی تک نہیں ہے، یہ ڈراپلیٹ ہی ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا فومائٹ، فومائٹ کا مطلب ہے کہ اس جو پیشنٹ ہے جو انفیکٹڈ ہے اس نے کھانسی کی تو وہ اس کے قطرے وہ کسی سرفیس پہ گر گئے اور آپ نے پھر وہ اس سرفیس کو ہاتھ لگایا اور پھر آپ نے یہ ہاتھ ناک یا منہ کو ٹچ کیا تو یہ وائرس اندر گیا۔ فومائٹ یا آپ نے بینک سے نوٹ نکالے تو پہلے یہ آیا کہ فومائٹ۔ آج کے جو 1 سال کے ریسرچ میں یہ پتا چلا کہ فومائٹ ٹرانسمیشن بھی اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، پرسن ٹو پرسن انوالومنٹ ہی بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم بات کریں گے جیسے گاؤں دیہات میں اگر ہم دیکھیں گے جو اسموکنگ ہوتی ہے، کیا اسموکنگ میں اس کا کوئی عمل دخل ہے؟ کیونکہ حقہ پیتے ہیں بہت سارے لوگ، اگر ایک کوئی ایسا ہوگا جس کو یہ ہوگا پھر دوسرا شیئر کرے گا تو اس سلسلے میں بالکل حقہ جو ہے اگر وہ کوئی حقہ ہے جو ایک سے زیادہ آدمی شیئر کریں گے تو ان میں سے اگر کسی بھی انسان کو انفیکشن ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دوسرے کو لگ سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ ہم اس پہ آ جائیں گے کہ پھیلاؤ جو ہے پھیلاؤ کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے وضاحت کی کہ پھیلاؤ کیسے ہوتا ہے، اب پھیلاؤ کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ ماسک کی ہم بات کریں گے۔ یہاں روز بروز ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ اتنے لوگ مر رہے ہیں، اتنے لوگ یہ آکسیجن کے حوالے سے لوگ تڑپ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک المیہ یہ بھی ہے کہ سماج میں کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے عناصر ہیں جو ماسکس کے حوالے سے، دوسری چیزوں ویکسینیشن کے حوالے سے کچھ ایسی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں لے لوں گا، تو کس طرح سے ماسک کا استعمال جو ہے وہ دیکھیے ماسک اس میں جو سب سے ضروری سٹیپ ہے وہ ماسک پہننا ہے۔ ماسک کے بارے میں اکثر خالی ماسک پہننا نہیں ہے، صحیح طریقے سے ماسک پہنے۔ ماسک پہننے کا ہم مطلب کہتے ہیں کہ آپ پوری جو ناک ہے یہ ڈھک لیجئے، منہ ڈھک لیجئے جی، اور جو سائیڈوں سے یہ گیپس ہیں یہ بالکل بند ہونی چاہیے۔ اگر سائیڈوں میں گیپ ہو تو یہ وہاں سے بھی گھس سکتا ہے۔ تو دوسری جو عام طور پہ ہمیں سوال پوچھا جاتا ہے کہ ماسک ہو کیسے، ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ سمپل ایک کپڑے سے بنی ہوئی ماسک ہو۔ بہترین ماسک بنے گی ایک کاٹن کے کپڑے سے۔ ہم کہتے ہیں کہ کاٹن کا کپڑا ایسا ہو جو ٹائٹلی ووون ہو، جس کے جو تھریڈز ہوں اتنے نزدیک ہوں کہ اگر آپ اس کو ہوا میں پکڑ لیں ان میں سے لائٹ نہیں گزرنی چاہیے۔ تو دوسری بات ہم کہتے ہیں کہ یہ ماسک 2 لیئر ہو، اگر 3 لیئر ہو زیادہ اچھی بات ہے، اور اس میں سٹریپس ہوں، ٹائٹلی فٹ ہو، اور پہننے والا ناک، کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا چین کے اوپر ماسک لگاتے ہیں، کچھ ناک کے اوپر تو وہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقے سے پہننا بھی ضروری ہے۔ ڈبل ماسک کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ ڈبل ماسک میں ہم سجیسٹ کرتے ہیں ایز پر انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں کہ اندر سے آپ سرجیکل ماسک پہن سکتے ہیں، جس کو آپ ٹرپل لیئر سرجیکل، اور باہر سے کپڑے کی ماسک لگائیے جو واشیبل ہو۔ شام کو آپ آئے، آپ نے وہ ڈسپوزیبل ماسک پھینک لی اور اوپر والی جو آپ کی ماسک ہے اس کو صابن سے دھوئیں۔ جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب بات کی اپنے سرفیس کے حوالے سے، بات کی چھینکنے کے حوالے سے، اب کوئی باہر گیا گھر سے، پھر وہاں سے واپس چلا آیا، گھر پہنچ گیا، گھر انہوں نے دروازہ کھولا، سٹیل ہے، باقی چیزیں ہیں، تو اس کی لائف جو ہے وائرس کی لائف کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہاں پر کتنی دیر رہ سکتا ہے؟ دیکھیے یہ مختلف سرفیسز پہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے کاپر ہے، سٹیل ہے، پلاسٹک ہے، وہ یہ کئی گھنٹوں سے 1-2 دن تک رہ سکتا ہے، لیکن جو آج کل انٹرنیشنل جس کو فومائٹ ٹرانسمیشن کہتے ہیں کہ اس کی آپ نے اس کو ہاتھ لگایا، پھر آپ نے آپ کو
تو فومائٹ ٹرانسمیشن اتنا زیادہ امپورٹنٹ، تو اس پہ زیادہ اہمیت آج کل ہم نہیں دیتے ہیں فومائٹ ٹرانسمیشن. ہاں اس کے برعکس اگر آپ نے ہاتھ کسی سرفیس کو لگایا جس کو بہت سارے لوگ جیسے کہ دروازے کا ہینڈل ہے، ڈور نوب ہے، چاہے بینک میں، اسکول میں، کالج میں، ہسپتال میں، اور آپ نے بھی لگایا، ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھوں میں کچھ انفیکشن لگے، تو ہم کہتے ہیں صابن کے پانی سے ہاتھ دھوئیے. چونکہ صابن پانی ہر جگہ مہیا نہیں، آپ جیب میں سے سینیٹائزر امیڈیٹلی نکال کے اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کر سکتے. تو گھروں میں ماسک لگانا ضروری ہے؟ آج کل دیکھیے جب لارج اسکیل کمیونٹی ٹرانسمیشن ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے سری نگر یا کشمیر پورے میں یہی حالات ہے، سری نگر میں خاص طور پر ایک ہی گھر میں 5-6 پیشنٹ پازیٹیو ہیں، پوری فیملی پازیٹیو ہے. تو ہم اب یہ نہیں پتا ہے کہ گھر میں اگر 4 افراد ہیں، 4 میں سے 1 یا 2 پازیٹیو ہیں اور وہ سمٹم کے بغیر ہوگا، تو اس سے دوسرے کو پھیلنے کا. دوسری بات، اگر کسی گھر میں کوئی پیشنٹ ہے جس کو زکام کھانسی ہے اور ابھی اس کو ٹیسٹ ویسٹ کرنا باقی ہے، بہتر ہے کہ باقی لوگ جو اس گھر میں ہیں ماسک پہنے. تو گھروں میں ماسک پہنے کوئی بری بات نہیں ہے، خاص کر اگر گھر میں کوئی کھانسی زکام والا پیشنٹ ہے جس کے بارے میں ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس کو یہ انفیکشن ہے یا نہیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ ایئر یہ کووڈ آ گیا، اس کے بعد ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس وقت جو سیکنڈ ویو چل رہی ہے تو سیکنڈ ویو اتنی زیادہ خطرناک ہوگی. خدا نہ خواستہ اللہ بچائے. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہم اس وقت عمل نہیں کریں گے ایس او پیز پہ، آگے جو آنے والا وقت ہے 4 مہینے 5 مہینے کے بعد، تو کوئی تھرڈ اس میں کچھ؟ دیکھیے ہاں یہ بیماری پہلے چائنا سے شروع ہو گئی 2019 کے دسمبر لگ بھگ 1 سال اور 4-5 مہینے ہو گئے. تو دسمبر 19 سے یہ پھر بیرونی ممالک میں پھر بہت سارے پوری دنیا کو اس نے تباہ کر دیا. تو وہ ہمارے ملک میں جو یہ بیماری پھیل گئی وہ ان سے تھوڑے 2-3-4-5 مہینے پیچھے ہے. تو ان کے ماڈل کو اگر ہم دیکھیں گے ابھی 4 ویویں آنی باقی ہیں، پہلی ویو، دوسری ویو، تیسری اور چوتھی ویو. یہ ابھی دوسری ویو، اس کے بعد ہو سکتا ہے 4-5-6 مہینے کے بعد تیسری ویو آئی. تو امریکہ میں جو کرنٹلی 3rd ویو آئی وہ دوسری ویو سے 3 گنا بڑی تھی. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ کتنی تباہی مچا سکتا ہے. جو آپ نے ویرینٹس کی بات، یہاں سے اب تو ویو کی بات ہے. جی. دوسرا یہاں سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے رخ کا بدلتا رہتا ہے. جی. یہاں سے جو مطلب اس سلسلے میں تحقیق کی جاتی ہے، چاہے اس کا علاج ہے، باقی چیزیں ہیں. اب جو اگر یہ وائرس رخ بدلتا گیا تو تحقیق میں اتنا ٹائم زیادہ نہیں لگتا ہے، وہ چیز بھی ہے. تو ویرینٹس کی یہاں سے جو اس کے سمٹمز ہیں وہ بھی شاید کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اب تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیے ویریئنٹس، یہ جو دنیا میں جو بھی کوئی وائرس ہے اس کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ اس میں ویریئنٹس کا مطلب ہوتا ہے جو اوریجنل وائرس ہوتا ہے، جو اس کی آف سپرنگس نئے جو اس کے ہوتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی، جینیٹک تبدیلی آتی ہے. اس جینیٹک تبدیلی کی وجہ سے جو نیا وائرس ہے یا پہلے وائرس سے کمزور ہوگا یا زیادہ اسٹرانگ ہوگا. اگر کمزور ہوتا ہے یہ ایٹماسفیئر سے ایلیمنیٹ خود بخود ہو جاتا ہے، بیکاز اٹ از اے سروائیول آف دا فٹسٹ. لیکن جو وائرس پہلے وائرس کے مقابلے میں زیادہ ٹرانسمسیبلٹی آدموں کو ہوتی ہے، یعنی کہ وہ زیادہ لوگوں میں پھیل سکتا ہے یا اس کو لیتھل زیادہ بنا. اگر 100 لوگوں میں پہلے 2 ڈیتھس ہوتی تھی، نیا وائرس ہو سکتا ہے 5 لوگوں کی ڈیتھ کرے، جس کو ہم بولتے ہیں یہ زیادہ ویرولنٹ یا زیادہ لیتھل ہو جاتا ہے. تو نئے ویریئنٹس پیدا ہونا ایک ملازمی بات ہے. جتنا اس وائرس کو دنیا میں ٹائم ملے گا اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ نئے نئے ویریئنٹس آئیں، اتنا زیادہ چانس ہے کہ کوئی ویریئنٹ کافی خطرناک ویریئنٹ بھی آ سکتا ہے. اب جو یہ وائرس آ گیا ڈائریکٹلی یہ لنگ پہ حملہ کرتا ہے، نمونیا ہوتا ہے. ابھی جو اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیشنٹس آپ کے پاس جو آتے ہیں تو وہیں سے نمونیا کے پیشنٹس آ جاتے ہیں، تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے یہ نمونیا میں ایسے کہوں گا آپ کو، اگر 100 لوگوں کو یہ انفیکشن ہو جائے گا 80% لوگوں کو مائلڈ زکام سا ہو جائے گا. یعنی ان کو ناک بند یا ناک بہنا، آنکھوں میں تھوڑا جلن، سر درد، بدن میں درد، جوڑوں میں درد یا گلے میں درد. یہ 80% کو گلے کے اوپر ہی رہتا ہے، لیکن 20% لوگوں میں یہ چھاتی میں چلا جاتا ہے کیونکہ یہ نمونیا کر جاتا ہے.
تو ان میں سے کچھ پرسنٹیج کو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال جس کو ہم کریٹیکل نمونیا جن کو آکسیجن وغیرہ کی ضرورت جن کو آکسیجن اور وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ جتنے آپ کے تعداد ان لوگوں کی بڑھ جائے گی ان میں سے 20% لوگوں کو سیویئر ڈیزیز ہو جائے گی. اب جو یہ لنگ ہے جی اس کی صحت کو اگر ہم امپروو کرنا چاہیں گے پہلے سے ہی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر آپ کو اپنے لنگس یا پھیپھڑوں کی صحت اچھی رکھنی ہے سب سے پہلی بات ہے آپ کو صاف و شفاف ہوا اس کو مہیا کرنی ہوگی. صحیح بات. تو صاف و شفاف ہوا مہیا کرنے کے لیے گھروں کے اندر میں کہوں گا وینٹیلیشن اچھی ہو. جی. کھڑکیاں دروازے کھلے رکھیں, زیادہ بند کھڑکی دروازوں کے اندر نہ رہیں. گھروں میں ایگزاسٹ فین کا انتظام کریں. آرٹیفیشل جو ہم جیسے کوئی کیمیکل سے خوشبو بڑھانے کی کوشش ہو جن کو روم فریشنر ان کا استعمال کم کریں. اور گھروں سے باہر اگر جائیں پہلے تو ان جگہوں نہ جائیں جہاں پولوشن بہت زیادہ, ان شہروں میں نہ جائیں جہاں پولوشن زیادہ ہے, ان جگہوں میں نہ جائیں جہاں بہت ٹریفک کا دباؤ ہے, ان جگہوں میں اس وقت نہ جائیں جب سپوز آپ لال چوک میں پیک آورس میں صبح کے 10 بجے جائیں گے یا شام کے 4 بجے جائیں گے تو لازماً ہے وہاں بہت زبردست دباؤ ہوتا ہے پولوشن. سو ان جگہوں میں اوائڈ کریں آپ, اگر آپ سے ہو سکے کوشش کریں کہ اوائڈ کریں. ایک اور میں چیز بتانا چاہوں گا کہ گھروں میں آج کل فلٹرز, ایئر فلٹر جو ہائیلی پولوٹیڈ سٹیز ہیں وہاں پہ ہیپا فلٹرز ہیں, جیسے کہ آپ کو یہ آپ کا اے سی ہوتا ہے یا باقی مشینیں ہوتی ہیں وہ آپ کے کمرے میں رہ کے وہ ہوا کو صاف کر سکتا ہے. تو ایک اور چیز میں کہوں گا لنگس کے بارے میں, آپ ایکسرسائز روز کیجیے, اچھے صحت مند ڈائٹ کا استعمال کیجیے جس میں سبزیاں اور فروٹس آتی ہیں. اور میں کہوں گا لنگس جو پھیپھڑے ہیں آپ کو ان کو انفیکشن سے بچائیے, ناٹ اونلی کہ آپ پولوشن سے بچائیں اس کو, آپ اس کو انفیکشن. سو ایسی جگہوں نہ جائیں جیسے کسی کو کوئی فلو ہے آپ اس کی خبر پرسی کے لیے جا رہے ہو, احتیاط تھوڑا برت لیں. یا فلو کے لیے ہم ہر سال کہتے ہیں ویکسین کیجیے, فلو ویکسین. ڈاکٹر صاحب ویکسین پر بھی ہم بات کریں گے, جیسے ابھی ہم بات کریں گے یہ جو لنگس کے حوالے سے بول رہے ہیں. یہاں سے ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ بھی ہے, کوئی ایسا طبقہ بھی ہے جو اسموکنگ کرتے ہیں. گاؤں میں کچھ لوگ حکا پیتے ہیں, سگریٹ کا استعمال بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اب یہ چیز ہے کہ سگریٹ کا استعمال جو آدمی کرتا ہے اگر اس کو کہیں گے دوڑیں گے وہ دوڑ نہیں سکتا ہے, صحیح, اس کو سانس پھولتی ہے, اس کو باقی معاملات. اگر ایسے پیشنٹ خدا نہ خواستہ اس گرفت میں آ گئے, کووڈ کی گرفت میں آ گئے, کیا زیادہ خطرناک ان کے لیے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب پہلے اس پہ تحقیق ہوئی کووڈ پہ, اس میں دیکھا گیا کہ اگر کمیونٹی میں اسموکنگ کی تعداد 15% ہے مگر کووڈ کے پیشنٹوں میں اسموکرز کی تعداد بہت کم ہے, جس سے یہ قیاس آرائی کی گئی کہ شاید اسموکرز میں کووڈ ڈیزیز نہیں ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے. لیکن آج کی ڈیٹ میں یہ ہم نے ریسرچ سے پایا ہے کہ اسموکرز میں اگر کووڈ ہو تو ان کے برے انجام ہوتے ہیں بنسبت کہ ان لوگوں کے جو اسموکنگ نہیں کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے تھے لاسٹ ایئر کو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں تعداد جو ان کی ایج ہے وہ ایج ہے کہ جو عمر رسیدہ وغیرہ ہوا کرتے تھے. لیکن آج جو پیشنٹس آتے ہیں وہ ان میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے. ان میں جو ہم ڈیتھس دیکھتے ہیں جو 25 سال کے نوجوان کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہاں سے دوسرا ایشو یہ ہے کہ جہاں اسموکنگ کا مسئلہ ہے, دوسرا یہ بھی ہے کہ جو ڈرگس استعمال کرتے ہیں, ڈرگس استعمال کیے جاتے ہیں. کیا ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ جو یہ نوجوان پود اس میں آ جاتی ہے چونکہ براہ راست لنگ پہ اس کا اثر پڑتا ہے. اب لنگ کی صحت کو مضبوط رکھنے کے حوالے سے, مستحکم رکھنے کے حوالے سے آپ نے بتا دیا, لیکن جو اسموکنگ کرتا ہے, جو ڈرگس کا استعمال کرتا ہے, اس کو تو لنگ کہاں صحت مند ہوگا. تو کیا یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا وجہ نہیں, جو تو ہم نے دیکھا ہے آج کل کے پیشنٹس میں ہم نے کہ پہلے بزرگ لوگ زیادہ ہوتے تھے, آج کل ہم نے دیکھا کہ جوانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے کووڈ پیشنٹس میں. اس کی وجوہات 2-3 ہو سکتی. ایک تو جو انہوں نے جو اس میں پریکاشنز تھی, SOPs تھی, وہ فالو نہیں کی, اور انہوں نے شاید ان کو وائرس کا ڈوز کچھ زیادہ مل گیا. تیسری بات, وائرس میں چینج ڈیفینیٹلی آئی ہے, جو نئے میوٹنٹ ہے
میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو کچھ انٹرنیشنل ادارے ہیں جو میوٹنٹ وائرسز کو مانیٹر کرتے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو نیا اسٹرین انڈیا میں اس وقت سرکولیشن میں ہے، یہ 617 ہے. اس کو ہم بولتے ہیں B1.617 617. اینڈ اس میں انہوں نے دیکھا کہ اس کی ٹرانسمسیبلٹی زیادہ ہے، پھیلنے کا چانس زیادہ ہے. اینڈ ایز فار ایز اس کی سیویرٹی ڈیزیز کرنے کی ہے، وہ ابھی انڈر ریسرچ ہے، مگر اپیرنٹلی لگتا ہے کہ یہ جوانوں کو اٹیک کرتا ہے. اور اس کو نارملی جو کووڈ پیشنٹ 7 دن کے بعد ورسن ہوتا تھا، پھر نمونیا کی صورتحال، پھر آکسیجن وغیرہ، یہ ود ان 4-5 دن اس کو آکسیجن اور نمونیا کی صورتحال میں پہنچا دیتا ہے. مورٹیلٹی ریٹ کی بات کریں گے، جو مورٹیلٹی جو بیمار مر جاتے ہیں، اس میں ذہنی دباؤ، بھوک، پریشانی، یہ بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن آخرکار یہ کہا جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، حرکتی قلب بند ہونے سے. تو مورٹیلٹی ریٹ جو اس وقت یہاں پر ہے، کون سے بیمار مر جاتے ہیں؟ دیکھیے، میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں WHO ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے مارچ کے پہلے ہفتے میں ڈکلیئر کیا کہ دنیا میں کووڈ کی مورٹیلٹی 3.4% ہے. 3.4% پورے دنیا کو ملا کے. تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہمارے کشمیر JNK میں مورٹیلٹی 1.3% ہے لگ بھگ، جو گلوبل مورٹیلٹی یا ورلڈ کی جو مورٹیلٹی ہے اس سے لگ بھگ 1/3 ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. تو ایز فار ایز کہ کون لوگ خطرے میں ہیں، آپ شاید یہ وہ اس میں مختصر میں آپ کو یہ بتاؤں گا. ہم نے دیکھا کہ ایک تو عمر، جن کی عمر رسیدہ جو لوگ ہیں، 60 کے اوپر زیادہ لوگ ہیں. اوبیسٹی، جن کا وزن زیادہ ہے. ڈائبٹک جو ہے، جن کو انڈر لائنگ ہارٹ ڈیزیز ہے، کڈنی ڈیزیز ہے، لیور ڈیزیز ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جو لوگ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہیں اور ان کو علاج چل رہا ہے، کیونکہ ان میں جو دوائیاں چل رہی ہیں ان سے امیونٹی کافی کمزور ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ٹرانسپلانٹ پیشنٹس ہیں جن کو کوئی دوائیاں چلتی ہیں جس کو ہم امیونو سپریسنس بولتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے. کیا یہی ہے کہ ان کا لنگ جو ہے آخرکار ان کا لنگ کام کرنا بند کر دیتا ہے؟ جیسے وہ آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جو ایکس رے وغیرہ دکھاتے ہیں اس کی حالت کیسی ہو جاتی ہے؟ جی نہیں، دنیا میں جو بھی کوئی انفیکشن ہے جس کو باڈی فائٹ کرتی، باڈی کے ایک انہرنٹ میکینزم ہوتا ہے دفاع کرنے کا، جو سیلز ہوتے ہیں، اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو اس وائرس یا کسی بھی انفیکشن کو فائٹ کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ قوت کم ہوتی ہے. تو مور دین دا وائرس اٹ از دا کیپیسٹی ٹو فائٹ دا انفیکشن جو کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو ایڈورس آؤٹ کمز ہو جاتے ہیں. علاج کی بات کریں گے، جو علاج ہے اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ انجیکشن کیجیے، ریمڈیسیور انجیکشن کیجیے، وہ اویلیبل نہیں ہے. تو کیا مختصراً کیا علاج ہے اس بیماری؟ دیکھیے، میں آپ کو پھر ریپیٹ کروں گا، شاید میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا، ورلڈ وائڈ جو بیسیکلی مسئلہ ہے سیویئر کووڈ. مائلڈ تو ایک زکام جیسی بیماری ہے جو گھروں میں جس کا علاج، جو سیویئر ڈیزیز جو ہسپتال ہے اس میں 3 ہی چیزیں کارآمد آ گئی ہمیں. ایک آکسیجن، دوسرا ڈیکسامیتھاسون، اور تیسرا اینٹی کوگولنٹ، جو کیونکہ اس میں کلاٹس بننے کے چانسز بہت ہے. یہی 3 دوائیاں ہیں جو پوری دنیا میں کارآمد. جہاں تک آپ نے ریمڈیسیویر کی بات کی، ریمڈیسیویر کوئی اس میں کوئی زیادہ مورٹیلٹی بینیفٹ آج تک پایا نہیں گیا ہے، لیکن ہم ریمڈیسیویر استعمال کرتے ہیں اس پیشنٹ کو جو ہسپتال میں آکسیجن پہ ہے اور ابھی وینٹیلیٹر پہ نہیں پہنچا ہے، اور اس کی بیماری لگ بھگ 1 ہفتے کے اندر پہنچا ہے، 1 ہفتے سے کم ہے. اگر کوئی 1 ہفتے کے بعد کی ڈیزیز ہے، اس میں ریمڈیسیویر کے کامیاب ہونے کے یا کوئی بینیفٹ دینے کے چانسز. ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن سوالات بہت سارے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے وینٹیلیٹر کی بات کی، جب ایسے پیشنٹس کو وینٹیلیٹر پہ چڑھایا جاتا ہے تو اسے بچنے کے کتنے چانسز ہوتے ہیں، کیا ریٹ ہے، اور آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ گولڈن سٹینڈرڈ جو ہمارے میڈیکل سائنسز میں USA مانا جاتا ہے. تو میں کل ہی ایک ریسرچ آرٹیکل پڑھ رہا تھا، US کے 247 ہسپتالوں میں لگ بھگ 11,244 پیشنٹوں کو جن کو وینٹیلیٹر پہ چڑھایا گیا، تو مورٹیلٹی 71% تھی.
100 میں سے 71% لوگ نہیں بچے. تو اب اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ وینٹیلیٹر اس کی مطلب افیکٹو نہیں ہے اس بیماری میں اتنا جتنا کہ باقی بیماریوں میں. ابھی جو آپ نے بات کی کہ ایک طاقت ہونی چاہیے اندر سے، اب اس میں امیونٹی کو بڑھانا ہے، باقی چیزیں ہیں، تو ویکسینیشن کے ہمارے پاس وقت کم ہے، ویکسینیشن کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں تھوڑا بتا دیجئے، کیونکہ اس میں بھی ہمارے سماج میں بڑا یہ کہا جا رہا ہے اب یہ ہے کہ بچہ بننے کے کم اس میں چانسز ہے، بہت سارے میتھس ہے، اب اس میں کلوٹس پیدا ہو جاتے ہیں. میں آپ کو امیونٹی کے بارے میں پھر ویکسین کے بارے میں بتاؤں گا. امیونٹی میں ہم کہتے ہیں کہ امیونٹی بڑھانے کے لیے ایک اچھا ڈائٹ لے لیجئے، آپ فروٹس کا استعمال کیجئے، آپ ویجیٹیبلز کا استعمال کیجئے، آپ وقت پہ سوئیے، 6-8 گھنٹے سوئیے، آپ کیا کہتے ہیں سٹریس کم کیجئے اپنا. اور ہم کہتے ہیں چونکہ آپ اتنے جو کچھ فوڈس ہیں جن کو جیسے جنجر ہے، گارلک ہے، گریپس ہے، وائٹامن سی کنٹیننگ جو بھی فروٹس ہیں وہ کھائیے. چونکہ آپ کے پاس شاید اتنے وسائل نہیں ہو سکتے ہیں ہمارے لوگوں کے پاس، وہ سمپلی ایک ملٹی وٹامن کی ٹکی کھائے جو 1-1.5 روپے میں آتی ہے، جس میں یہ سارے وائٹامن اور منرلز ہیں جس سے امیونٹی بڑھتی ہے. اور اس میں امیونٹی بڑھنے میں ایک ایکسرسائز آپ ریگولرلی کیجئے، اس سے بھی امیونٹی بڑھتی ہے. اور لاسٹلی آپ ویکسینیشن کیجئے. اسی کا میسج بھی آپ دیں. تو ویکسینیشن کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ جس میں جو آج تک کی ہسٹری آف میڈیسن میں بہترین جو ویکسین ہے شارٹیسٹ پاسبل ٹائم یعنی کہ 11 مہینے کے اندر ڈیولپ کیا گیا. اور یہ ویکسین کافی ہائیسٹ سٹینڈرڈ کی ہیں جن کی ایفیکیسی 95% تک ہے. اور جہاں تک سیفٹی کا مسئلہ ہے، آپ نے کچھ فرمایا کلوٹس کے بارے میں. کلوٹس کے بارے میں ویسٹ میں دیکھیے کچھ لوگ ویکسین کے خلاف پہلے سے ہوتے ہیں. ایک اینٹی ویکسین لابی ہوتی ہے جو ہمیشہ اس میں نقص ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح بات ہے. تو آپ امیجن کیجئے کہ اگر ویکسینیشن سے لاکھوں لوگ بچ جائیں اور ویکسینیشن کی وجہ سے کوئی سائیڈ افیکٹ ہو جائے جو لاکھوں میں ہو جائے، کیا ہے پبلک کو مختصراً ایک لائن میں آپ کا میسج آخر پر؟ میں کہوں گا ویکسینیشن سارے کروائیے، ہر ایک کو ویکسینیشن کرانی چاہیے اور اپنے گھر کے افراد کو محفوظ رکھیں، یہی میں کہوں گا. پروفیسر مسعود تنویر صاحب، واقعی طور جو آپ نے سماج میں اپنا نام کمایا ہے، جو آپ نے کام کیا ہے، جو آپ نے محنت کی ہے آج تک، چونکہ انٹرنل میڈیسن میں آپ نامور ہیں، اور آپ نے آج کی اس نشست میں جو ہمیں جانکاری دی وہ بھی ہمارے لیے کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں بہت ہی نئی کارآمد جانکاری تھی. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں ٹائم نکالا، وقت نکالا آپ نے، اور آپ یہاں تشریف لائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ فیاض صاحب. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن ہماری چلتے چلتے یہی آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ جو اس درد میں مبتلا ہے اس وقت، ان کے درد کو سمجھیے، اور جو SOPs ہے، جو کہا جا رہا ہے، جو آج ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب نے کہا، اس پہ عمل کیجیے تاکہ ہم سب اس وبا سے بچ جائیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر. آپ دیکھ رہے ہیں DD کشر، احساس کشمیر کا.